اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس الخامس والخمسون، یعنی 55واں سبق، اور اس سبق کا عنوان ہے اعراب الفعل۔ بس ایک بات ذہن میں تازہ کرتے چلیے گا کہ ہم نے لسان القرآن کورس میں اعراب کو صرف اسم کے ساتھ خاص کیا تھا، جبکہ عربی کی دوسری کتابوں میں اعراب کو فعل کے ساتھ بھی پڑھایا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے کانسیپٹ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ پوائنٹ سے پہلے تنبیہ دے رہے ہیں مولوی عبدالستار صاحب کہ تنبیہ نمبر 1، چونکہ اسم کے اعراب کا بیان طویل ہے اس لیے پہلے فعل کے اعراب کا بیان کیا جاتا ہے، تو گویا اسم کے اعراب سے پہلے وہ فعل کے اعراب کو ذکر کر رہے ہیں۔ اب پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ فعل ماضی اور امر تو مبنی ہے، صرف فعل مضارع جبکہ نون جمع مؤنث سے خالی ہو معرب ہے۔ اب کنسیپٹ اپنا کلیئر کر لیجئے گا کہ ہم نے اسم کو جب پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے یا وہ معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ معرب ہم نے کہا تھا کہ وہ اسم ہے جو اپنی اعرابی حالتوں میں شکلیں بدلتا ہے، اور اس اعتبار سے معرب کی 2 قسمیں تھیں، معرب منصرف اور معرب غیر منصرف۔ معرب منصرف تو 3 شکلیں بدلتا تھا 3 اعرابی حالتوں میں، اور معرب غیر منصرف جو تھا وہ 2 شکلیں بدلتا تھا 3 اعرابی حالتوں میں۔ اور مبنی ہم نے اس اسم کو کہا تھا جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہتا ہے۔ تو اب یہ وہی چیزیں فعل کے ساتھ بھی بیان کر رہے ہیں کہ فعل معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، صحیح ہے، اور پھر فعل کی قسمیں جو ہیں فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فعل ماضی اور فعل امر جو ہے نا وہ تو مبنی ہے، جنہوں نے ان کو سائڈ پہ کر دیا کہ وہ مبنی ہے۔ اب باقی بچا فعل مضارع، تو فعل مضارع میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون جمع مؤنث، یعنی جمع مؤنث کے جو 2 صیغے ہیں نا فعل مضارع میں، وہ بھی مبنی ہیں، اور باقی فعل مضارع کی گردان جو ہے نا وہ معرب ہے، یعنی وہ اپنی شکل بدلے گی۔ اور یہ جمع مؤنث والی بات آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے مضارع کو خفیف یا اخف کیا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ جمع مؤنث کے جو 2 صیغے ہیں یہ چینج نہیں ہوتے، تو اس اعتبار سے وہ بتا رہے ہیں کہ جو چینج نہیں ہوتا وہ مبنی ہے، اور جو چینج ہو جاتے ہیں وہ معرب ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب بتا رہے ہیں کہ مضارع کا اعراب جو ہے نا وہ رفع، نصب اور جزم ہے، یعنی اسم معرب کا اعراب کیا تھا؟ رفع، نصب، جر، لیکن فعل مضارع کا اعراب بتا رہے ہیں کہ وہ رفع، نصب اور جزم ہے۔ پنجابی میں آپ کے سامنے بولا ہے جی رفع، نصب اور جزم، اصل میں پروننسیشن جو ہے وہ رفع، نصب اور جزم۔ 5 صیغوں یعنی یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، یعنی فعل مضارع کے وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا رفع جو ہے نا وہ ضمہ یعنی پیش سے، ان کا نصب فتحہ یعنی زبر سے، اور جزم سکون یعنی علامت سکون سے آتا ہے۔ کلیئر ہو گیا۔ اور باقی صیغوں میں سے جمع مؤنث کے 2 صیغے یفعلنا اور تفعلنا تو انہوں نے بتا دیے مبنی ہے۔ باقی 7 صیغوں کا رفع جو ہے نون اعرابی سے آتا ہے، یعنی وہ جو 7 صیغے بچتے ہیں ان 5 اور 2 کو نکال کے، کل 14 صیغے ہیں نا، تو 7 صیغے یہ نکال دیں جس میں 2 جمع مؤنث کے صیغے ہو گئے اور 5 وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے۔ تو باقی جو 7 صیغے بچے نا ان 7 صیغوں پہ غور کریں تو ان میں سے آپ کے سامنے 4 صیغے آئیں گے جو مثنیٰ کے ہوں گے آنی کی آواز کے ساتھ، 2 صیغے ہوں گے جو جمع مذکر کے ہوں گے اونا آواز کے ساتھ، اور 1 صیغہ ہوگا جو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے جو کہ اینا کی آواز کے ساتھ آئے گا۔ یہ آنی، اونا اور اینا والے صیغوں کا نون جو ہے نون اعرابی کہلاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ بقیہ 7 صیغوں کا رفع نون اعرابی کے ساتھ آتا ہے، اور نصب اور جزم حذف نون سے، یعنی نصب اور جزم کی صورت میں ان کا نون گرا دیا جاتا ہے۔ بالکل وہی باتیں ہیں، بس ایک فرق ہے سمجھانے کا۔ ہم نے کہا تھا کہ مضارع جب نارمل ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم نے گردان پڑھی ہے، ہاں جب وہ خفیف یا اخف ہوتا ہے تو آنی، اونا اور اینا والے صیغوں کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات وہ بتا رہے ہیں، میچ کر لیں بس کہ ہمارا جو خفیف مضارع تھا نا وہ ان کا مضارع نصب کے برابر ہوگا، اور جو ہمارا اخف
مضارع تھا وہ ان کے مضارع جزم کے برابر ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ فعل مضارع دراصل مرفوع ہوتا ہے، وہی بات جو ہم نے کی تھی کہ نارمل فعل مضارع استعمال ہوتا ہے، تو ہر فعل مضارع جو نارمل ہوتا ہے لیکن چند عارضوں سے منصوب یا مجزوم ہوتا ہے، یہی ہم نے کہا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ خفیف یا اخف ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں بتا رہے ہیں مواضع نصب الفعلی، یعنی فعل کے نصب کے مواقع، یعنی فعل نصب کب کب ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع نصب کب کب ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی ہمارے مطابق فعل مضارع خفیف کب کب ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر دے رہے ہیں وہ کہ جب فعل مضارع پر حروف ناصبہ ان، لن، کئی یا لکئی اور اذن داخل ہوں تو وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ ہم نے بھی یہی پڑھا تھا جی، فعل مضارع کو خفیف کرنے والے اصلاً 4 حروف ہیں، ان، لن، کئی اور اذن۔ انہوں نے کئی کے ساتھ ہی لام کو بھی ملا دیا اور کہا لکئی، ٹھیک ہے، وہی لام جو ہم نے لام کئی کے معنی میں پڑھا تھا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب بتا رہے ہیں کہ تم نے 1049 میں پڑھا ہے نمبر 1 کہ ان سے مضارع میں مصدری معنی پیدا ہوتے ہیں۔ ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا یعنی ان نے کیا کرنا ہے، یہ فعل مضارع سے پہلے آئے گا اور فعل مضارع میں مصدری معنی جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ مصدری معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی فعل ماضی کے معنی جب آپ کریں گے تو ماضی میں کریں گے، فعل مضارع کے معنی کریں گے تو حال یا مستقبل میں کریں گے، لیکن جب مصدری معنی کریں گے نا تو وہ ہوں گے نا کی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے کھانا، پینا، سونا، صحیح؟ تو تصومونا تمہارا روزہ رکھنا، صحیح ہے، یہ مصدری معنی ہوں گے۔ تو ان نے کیا کیا، تصومونا کو ان کے بقول نصب دی، ہمارے بقول خفیف کیا اور اس فعل میں مصدری معنی جو ہے وہ پیدا کر دیا، یعنی تمہارا روزہ رکھنا یہ مبتدا بنا دیا اور پھر خبر لے آئے خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی صیامکم خیر لکم۔ اب یہ ان تصوموا کو جو اوریجنل مصدر میں لایا گیا نا وہ کیسے لایا گیا وہ دیکھ لیں کہ سامہ یصومو کا مصدر ہوتا ہے سیام، سیام مصدر کو اس کے فاعل کی طرح مضاف کر کے یہ کنسٹرکشن بنا لی گئی، یعنی ان تصوموا از اکول ٹو صیامکم، تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تنبیہ نمبر 2 دے رہے ہیں کہ اکثر ان کا ترجمہ اردو میں کہ کیا جاتا ہے۔ جئتو میں آیا، ان کہ اراکا تجھے دیکھوں، یعنی ان کا ترجمہ اردو میں اکثر کہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ اگر مصدری ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں کریں گے اس جملے کا، میں تجھے دیکھنے آیا۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ حرف نمبر 2 بتا رہے ہیں وہ ہے لن، کہہ رہے ہیں کہ لن سے نفی اور تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں، جیسے لن نعبد غیر اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی پرستش ہرگز نہ کریں گے۔ تیسرا حرف ہے کئی یا لکئی، سبب بتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے اسلمتو میں اسلام لے آیا، کئی تاکہ افلحا میں فلاح پاؤں، میں فلاح پانے کے لیے اسلام لے آیا، تو یہ اسلام لانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، سبب بتلایا جا رہا ہے۔ چوتھا ہے جی اذن، اذن کو بتا رہے ہیں کہ اذن رسم الخط میں اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور یہ جواب کے وقت مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اسلمتو، یعنی یہ جواب پر داخل ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ کسی نے کہا جی اسلمتو میں اسلام لایا، تو اس کے جواب میں کوئی کہے اذن تفلحا، یعنی تب تو تو فلاح پا جائے گا، تب تو تو فلاح پا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 حروف انہوں نے کور کر دیے۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اس درس میں خاص سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ذیل کے 4 مقاموں میں ان مقدر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مضارع کو نصب پڑھا جاتا ہے۔ تو اوریجنلی تو فعل مضارع کو خفیف یا نصب میں لانے والے یہی 4 حروف ہیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ اس سبق میں خاص سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ذیل میں جو 4 مقامات دیے جا رہے ہیں ان 4 مقامات میں ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ان جو ہے وہ فعل مضارع کو خفیف یا نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا مقام لام الجہود، یہ لام الجہود کون سا ہوتا ہے جی؟ ایک اور لام آ گیا، یعنی وہ لام جو کانا منفیہ کے بعد واقع ہو، یعنی کانا فعل اس میں استعمال ہو رہا لیکن منفی کانا ہو، یعنی کانا کو منفی بنا کر جملہ استعمال کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال دیکھیں ما کانا، ٹھیک ہے، کانا فعل استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے ما حرف نفی موجود ہے، کیونکہ ماضی کی نفی کے لیے ہم جانتے ہیں ما ہی لگتا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم، اب یہ جو لام لگا ہوا ہے نا یعذبہم، یہ لام الجہود ہے۔ وانت فیہم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے
جب تک کہ تو ان میں موجود ہو. لفظی ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو یعنی لام الجحود ہے، ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اللہ انہیں ہرگز عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہے. یہاں لیعذبا لان یعذبا کے معنی میں ہے، یعنی ان جو ہے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور لام الجحود کے بعد یہ پوشیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا مقام ہے جی حتیٰ کے بعد. حتیٰ کے بعد بھی ایک ان چھپا ہوتا ہے، اور اصل میں وہی ان جو ہے فعل مضارع کو خفیف یا نصب دیتا ہے بقول ان کے. ٹھیک ہے. لن ابرح الارض حتیٰ یأذن لی ابی، میں ہرگز زمین سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے والد میرے لیے اجازت دیں. کلیئر ہو گیا. اور بڑی خوبصورت آیت چوتھے پارے کی کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون. تیسرا مقام ہے جی او کے بعد. یعنی او کے بعد بھی ایک ان چھپا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے. اور مزید بتا رہے ہیں کہ او کے بعد جبکہ وہ او جو ہے وہ الا یا اللہ کے معنی میں ہو، یعنی او کے معنی تو ہوتے ہیں نا یا کے، لیکن وہ او جو ہے الا یعنی کی طرف یا اللہ سوائے کے معنی میں ہو، تب ان جو ہے پوشیدہ مانا جائے گا اور فعل مضارع جو ہے وہ نصب میں پڑھا جائے گا. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جی. لَأَلْزَمَنَّكَ، میں ضرور بے ضرور، یہ لام تاکید اور نون مشدد والا اسلوب ہے. لَأَلْزَمَنَّكَ، میں ضرور بے ضرور تیرے ساتھ چمٹا رہوں گا، لگا رہوں گا. او تُؤْتِيَنِي حقی. اب یہاں پر او یا ترجمہ کریں تو تُؤْتِيَنِي حقی میں تُؤْتِیا آتا یؤتی، یؤتی جو ہے وہ تُؤْتِیا بنا. کیوں خفیف یا نصب میں آیا؟ یہ او جو ہے یہ الہ کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی لَأَلْزَمَنَّكَ إِلَىٰ أَن تُؤْتِيَنِي، میں ضرور تیرے ساتھ لگا رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے. کلیئر ہو گیا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حتیٰ جو ہے وہ بھی بعض اوقات الہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی تک کے معنی میں آتا ہے نا. چوتھا مقام جی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لام کئی کے بعد. یہ وہ تھا لام کئی جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی وہ لام جو کئی کے معنی میں ہو. جئتک، میں تیرے پاس آیا. کیوں؟ لی اکلمک، تاکہ میں تجھ سے کلام کروں، یعنی تجھ سے گفتگو کروں. یہ لی اکلمہ جو ہے یہ کئی ان اکلمہ کے معنی میں ہے. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور پانچویں جگہ جہاں پر ان جو ہے پوشیدہ ہوتا ہے وہ ہے فا کے بعد. فا کے بعد بھی مضارع منصوب پڑھا جاتا ہے جبکہ وہ فا امر کے جواب میں آئے، جیسے تعلم، علم سیکھ، فتفلحا. یہ فا جو ہے ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ فا سببیہ کہلاتا ہے، سبب بتانے کے لیے آتا ہے. نہیں کے جواب میں آئے جیسے لا تعجل، جلدی مت کر، فتندما، کہ نادم ہو جائے. یعنی فا کے بعد جو ہے نا اس کے ہونے کا سبب بن رہا ہے فا سے پہلے والا جملہ. ٹھیک ہے. یعنی لا تعجل، تو جلدی مت کر، فتندما، کہ نادام ہو جائے. یعنی نادام ہونے کا سبب کیا ہے؟ جلدی کرنا. مزید بتا رہے ہیں کہ تنبیہ نمبر 3 کہ اگر امر و نہی کے بعد مضارع پر فا داخل نہ ہو تو مضارع کو جزم پڑھا جائے گا، جیسے تعلم تفلح، سیکھ یعنی علم سیکھ فلاح پائے گا. اب وہاں پر تاکہ کے معنی میں ہم نے کیا تھا، لیکن بات وہ بتا رہے ہیں کہ اگر فا سببیہ نہیں ہوگا تو پھر آپ فعل مضارع کو یعنی جزم میں استعمال کریں گے، ہمارے مطابق اخف لائیں گے. اسی طرح لا تعجل، جلدی نہ کر، تندم، شرمندہ ہوگا. مزید بتا رہے ہیں یا استفہام کے بعد آئے فا اینا بیتوکا، تیرا گھر کدھر ہے؟ فازورکا، میں تجھے وزٹ کروں گا. یہ فا سببیہ ہے. ازورو تھا اصل میں جو ازورا بن گیا، فازورکا. یا تمنی کے بعد، تمنا خواہش کے بعد، یعنی لیت لی مالن، کاش کہ میرے پاس مال ہوتا. فانفقہ، کہ میں اسے خرچ کرتا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. مزید بتا رہے ہیں یا عرض التماس کے بعد الا تحلو، الا تحلو بنا دینا فتکرما. الا تحلو، آپ کیوں نہیں اترتے، کیوں نہیں آتے، بنا دینا، ہماری مجلس میں، فتکرمو، کہ آپ کی عزت کی جائے. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کرنے کا بھی جو ہے وہ اسلوب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کیسے کر رہے ہیں اس فا کا ترجمہ، یعنی کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. یا نفی کے بعد لم تأتینا، وہ ہمارے پاس نہیں آیا، فَنُؤْتِيَهُ الْكِتَابَ، کہ ہم اسے کتاب دیتے. یہاں بھی کے ساتھ ہی ترجمہ آپ کر رہے ہیں. اب چھٹا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے
جہاں پر ان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے یعنی چھپا ہوتا ہے، وہ بتا رہے ہیں واو معیت کے بعد، یعنی واو کی بہت ساری قسمیں نا، واو قسمیہ ہے، واو عاطفہ ہے، واو حالیہ ہے، یہ واو معیت ہے، ٹھیک ہے۔ واو معیت کیا معنی ہے؟ یعنی وہ واو جو مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ واو معیت کے بعد جبکہ وہ مذکورہ مقامات میں آئے، مذکورہ مقامات سے مراد وہی مقامات جو پیچھے گزر چکے ہیں، یعنی امر، نہی، تمنی، ٹھیک ہو گیا، عرض وغیرہ۔ جیسے اگزامپل دے رہے ہیں جی، اسلم، تو اسلام لے آ، تو مسلمان ہو جا، وَتُفْلِحَ، ٹھیک ہے، وَتُفْلِحَ۔ اب یہ واو معیت ہے، اور کے معنی میں نہیں ہے، اور تو فلاح پا جائے گا، یہ واو معیت کا ہے، یعنی معن فلاح پائے گا۔ لا تنہا عن خلق وتعطی مثلہ، کسی خصلت سے منع نہ کر، کسی کام سے منع نہ کر، باوجود کہ اس جیسا کام تو خود کر رہا ہے۔ یہ ذرا ٹیکنیکل سے ٹاپک ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تنبیہ نمبر 4 دے رہے ہیں کہ علمہ اور اس کے مشتقات، ان کے بعد ان آئے تو اسے انا کا مخفف سمجھا جائے، یعنی علمہ اور اس کے جو مشتقات ہیں، یعنی اس کے مختلف صیغے جو ہیں، ان کے بعد اگر جو ان آئے گا نا، وہ انا سے مخفف شدہ ان ہوگا، اور وہ فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کہیں آپ اسے ان سمجھ کے کہیں کہ جی فعل مضارع خفیف یا نصب میں کیوں نہیں آیا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں۔ تو یہاں پر جو علمہ کے بعد ان آ رہا ہے، یہ ان مضارع کو خفیف یا نصب دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ انا سے مخفف شدہ ان ہے۔ سلسلہ الفاظ نمبر 46، یعنی وکیبلری ہمارے سامنے آ رہی ہے، ذرا وکیبلری کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جی ارتادا، ارتادا، باب افتعال ہے، را، یا اور ضاد مادہ ہے، ارتادا یرتادو، ریاضت کرنا، ورزش کرنا۔ اسیہ، باب سمیع یسمعو سے ناقص یائی، اسیہ یأسا، غمگین ہونا۔ انجہا ینجہو، باب فعال سے ہے، کامیاب کرنا۔ اس صدقہ، یہ اصل میں تصدقہ تھا، صدقہ دینا۔ استسہلا، باب استفعال، آسان جاننا۔ اضلہ، باب فعال، گمراہ کرنا۔ تمہدا، باب تفاعل، تیار ہونا۔ جادہ یجودو، باب نصر ینصرو، اجوف واوی، سخاوت کرنا۔ خوابہ یخیبو، باب ضرب یضربو، اجوف یائی، ناکام ہونا۔ خیط کہتے ہیں دھاگے کو، جو انہوں نے تاگا لکھا ہوا ہے، اور اس کی جمع ہے خیوط۔ دنا یدنو، باب نصر ینصرو، ناقص واوی، قریب ہونا۔ الریاضۃ الجسمانیہ، ورزش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انقضا، باب فعال، ینقضو، مضارع، توڑنا۔ تبینہ یتبینو، باب تفاعل، ظاہر ہونا، پتہ چلانا۔ ثابرا یثابرو، باب مفعلہ، ثابت قدم رہنا۔ تہذبا یتہذبو، باب تفاعل، درست ہونا، مہذب ہونا۔ عصا یعصی، ناقص یائی، نافرمانی کرنا، باب ضرب یضربو۔ زہد یزہد، با فتح یفتح سے بے رغبت ہونا۔ سادہ یسودو، باب نصر ینصرو، اجوف واوی، سردار ہونا۔ اور ضعیل، کمزور، ناتواں کے معنی میں۔ اور نظم ینظم، باب ضرب یضربو سے پیرونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو سبق نمبر 55 کو میرا خیال ہے ہم یہیں پر روکتے ہیں فی الحال۔ کنسیپٹس اپنے کلیئر کر لیجئے، اس کے بعد جو باقی ایکسرسائزز ہیں جن میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے تو اس وقت ہم کریں گے، تاکہ کنسیپٹس پکے ہو جائیں۔ اور کنسیپٹس کیا ہیں، میں سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں تیزی سے، کہ ہمیں اس سبق میں فعل کے اعراب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ فعل ماضی اور فعل امر تو مبنی ہے، اور فعل مضارع کے 2 صیغے جمع مؤنث والے صیغے وہ مبنی ہیں، باقی فعل مضارع جو ہے وہ معرب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو فعل مضارع کی جو نارمل شکل ہوتی ہے اسے انہوں نے مضارع مرفوع قرار دیا ہے، اور دوسری شکل جو بنتی ہے اس کو مضارع منصوب، اور تیسری شکل کو مضارع مجزوم قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فعل مضارع میں جو 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کو انہوں نے مرفوع قرار دیا ہے،
اور آنی اونا اینا والے سیغے جو ہیں وہ نون کے ساتھ مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ 5 سیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، وہ پیش اگر زبر سے بدل جائے تو وہ منصوب قرار دیے جائیں گے، اور وہ پیش اگر ساکن کر دی جائے یعنی اس کو سکون سے علامت جزم سے بدل دیا جائے تو وہ جزم اعراب کہلائے گا ان کا، اور نصب اور جزم میں آنی اونا اور اینا کا نون جسے نون اعرابی کہا جاتا ہے وہ گرا دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ فعل مضارع نصب میں کب کب ہوتا ہے، تو بتا دیا کہ 4 حروف ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں مضارع کو نصب میں لے جانے کے لیے، اور ان کو حروف ناصبہ کا ہے جو کہ ان، لن، کئی اور اذن ہے، اور پھر ان کے بارے میں بتا دیا۔ مزید اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ خاص بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہی فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ پہلا مقام ہے جی لام الجہود، اور لام الجہود اس لام کو کہتے ہیں جو منفی کانا کے بعد واقع ہوتا ہے۔ منفی کانا کے بعد جو بھی لام ہوگا اس کو لام الجہود کہا جائے گا، ذہن میں اچھی طرح رکھ۔ پھر حتیٰ کے بعد ایک ان جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ پھر او کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے، اور او بھی کون سا؟ جو کہ الا یا اللہ کے معنی میں ہو۔ پھر لام کئی کے بعد بھی ایک ان چھپا ہوتا ہے، اور پھر فا سببیہ کے بعد بھی ایک ان چھپا ہوتا ہے، صحیح، اور پھر واو معیت کے بعد بھی ایک ان چھپا ہوتا ہے۔ اور مزید ہمیں بتایا کہ علمہ اور اس کے مشتقات کے بعد جب ان آتا ہے تو وہ ان جو ہے وہ یہ والا ان نہیں ہوتا، بلکہ وہ انا سے مخفف شدہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے ویکیبلری آ گئی ہے، تو سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کو مکمل کریں گے۔